امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید نے اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا، لاشوں کو پامال کر دیا اور بیویوں کی چادروں کو لوٹ لیا۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں بلند تھیں کہ ایک ننھی معصوم 4 سالہ بچی اپنے بابا کی لاش کو ڈھونڈتے ہوئے میدان کربلا میں آ گئی۔ جب ننھی سکینہ نے دیکھا کہ ان کے بابا کا لاشا بھی وہاں پر پامال پڑا ہے تو وہ ان سے لپٹ گئیں اور شدید گریہ زاری کرنے لگیں۔ یہ سارا منظر جعفر جن بھی دیکھ رہا تھا اور بی بی کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگا کہ اے آقا زادی، میرے ساتھ میرے قبائل کے باقی جنات بھی آئے ہیں۔ میں نے امام حسین سے بھی کئی بار اجازت چاہی لیکن انہوں نے مجھے فدا ہونے کی اجازت نہ دی۔ اے میری شہزادی، امام حسین نے تو مجھے اجازت نہ دی لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں فوج یزید کا نام و نشان مٹا دوں۔ بی بی سکینہ نے یہ سنا تو فرمانے لگی کہ اے جعفر جن، جب وقت آخر میرے بابا حسین علیہ السلام نے مجھ سے الوداع کیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ اے سکینہ، اسلام کی بقا اس میں ہے کہ تو یتیمی کا درد سہے، شمر کے تماچے کھائے، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قید ہو کر کوفیوں اور شامیوں سے پتھر کھائے۔ تیری اسیری سے ہی میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت واضح ہوگی۔ اے جعفر جن، اگر اللہ ہمیں ہزاروں زندگیاں بھی دیتا تو ہم وہ بھی اللہ کے نام پر اسی طرح قربان کر دیتے۔ جب جعفر جن نے بی بی سکینہ کا صبر دیکھا اور ان کی یہ تمام باتیں سنی تو وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور سجدہ شکر بجا لایا اور کہنے لگا کہ عظیم ہے وہ ذات جس کے دین اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ جعفر جن کی اس دن شادی تھی اور جیسے ہی اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا تمام تر تخت و تاج چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت فوراً کربلا کے میدان میں آ پہنچا۔ واضح رہے کہ جعفر جن نے کئی بار اپنے آقا امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت چاہی لیکن امام حسین علیہ السلام نے جعفر جن کو اجازت نہ دی اور فرمایا کہ اے جعفر، یہ میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، تم انہیں دیکھ سکتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا میں تمہیں اس جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس طرح جعفر جن اس جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ کربلا میں آج بھی جعفر جن کا مقام موجود ہے۔ سلام ہو اس امام پر جو صاحب اقتدار تھا، اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنا تمام گھرانہ راہ اسلام میں لٹا دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ بے شک اسی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور سجدے کے لائق ہے۔